باوقار سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، اس سے ماقبل نشست میں 6 سوالوں کا جواب دے دیا گیا ہے، اور آج کی اس نشست میں بہتر و مناسب یہی سمجھتا ہوں کہ 11 سوالوں میں سے 6 سوالوں کا جواب دیا جا چکا ہے، اور آج کا سوال نمبر 7 یہ ہے بعض لوگوں کا کہ بعض لوگ اہل حدیث، جو لوگ برائے نام اپنے آپ کو حدیث والے کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیری مریدی کہاں لکھا ہوا ہے، کس کتاب میں ہے؟ بیعت کی روشنی حدیث و قرآن کی روشنی میں بعض لوگ اہل حدیث کہتے ہیں کہ پیری مریدی کہاں لکھا ہوا ہے، حدیث کی روشنی میں ہم لوگوں کی نشاندہی کیجیے۔ تو حضرات، سب سے پہلی بات میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ عم نوالہ و تم احسانہ کا بے پناہ ہم لوگوں پر احسان ہے کہ قرآن مقدسہ جیسی عظیم کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ آج اگر کوئی اپنے آپ کو صرف اہل حدیث کہلاتا ہے تو یہ بھی قرآن کے خلاف اور حدیث کے خلاف ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک دلیل بتاؤں، یہ بہت ہی انوکھی بات بتانے جا رہا ہوں، نادر و نایاب باتوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، اور بہت سے لوگ کافی دفعہ سن چکے ہیں اہل حدیث اہل حدیث اہل حدیث۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہے اور کوئی دوسرا فرقہ پیدا ہو جائے اور کہے کہ میں اہل قرآن ہوں، میں اہل قرآن ہوں، قرآن کے مطابق ہی کام کروں گا، حدیث کے مطابق نہیں کروں گا، جب بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی اہل حدیث کہے کہ ہم صرف حدیث کے مطابق ہی کام کریں گے، کسی اور چیز کے مطابق نہیں کریں گے، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی ہم اجماع اور قیاس کو تسلیم نہیں کرتے، جب بھی وہ کافر ہے۔ اس لیے کہ اسلام صرف قرآن سے نہیں ہے، اسلام صرف حدیث سے نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ تحیت و ثنا نے اس لیے حضرت سیدی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی جگہ کا گورنر مقرر کیا، تو آقا کریم علیہ تحیت و ثنا نے کہا کہ جب تمہاری پبلکوں میں خلفشار پیدا ہو جائے، مسائل کے سلسلے میں اگر لوگ تمہاری طرف رجوع کریں تو کس سے فیصلہ کرو گے؟ کہا قرآن پاک سے۔ تو آقا کریم علیہ تحیت و ثنا نے پھر دوبارہ ارشاد فرمایا کہ اگر قرآن میں تم نہ پاؤ، یہ نہیں کہا کہ قرآن میں اگر نہ ہو، اس لیے کہ قرآن پاک میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ ہو۔ فرمان ربی ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے آپ پر نازل کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، قرآن پاک کو بالکل واضح، کلیئر، صاف ستھرا، نٹ اینڈ کلین، اس میں کوئی شکوک و شبہات کی گنجائش نہیں۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کیا، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، وَهُدًى، اور یہ قرآن پاک میں ہدایت ہے، ورحمہ، اور رحمت بھی ہے، وبشریٰ للمسلمین، اور مسلمانوں کے لیے شوشنباد ہے، گڈ نیوز ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ 7ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک ڈھونڈو تو قرآن میں ہے، کوئی تر ڈھونڈو تو بھی قرآن میں۔ اللہ پاک نے ایک ادنا چیز کے متعلق کہہ کے یہ بتلا دیا کہ قرآن پاک میں کوئی ایسی چیز نہیں جو نہ ہو، ساری چیزوں کا بیان۔ اس لیے آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم اگر قرآن میں نہ ہو، ایسا نہیں کہا۔ کیا کہا میرے آقا نے؟ اگر تم نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تو پھر حدیث سے مسائل کا استنباط کروں گا، استخراج کروں گا، مسائل نکالوں گا۔ کہا کہ اگر اس سے بھی حل نہ ہو، اگر تم نہ پاؤ، حدیث میں بھی ہے ساری چیزیں، اگر اس میں بھی اس سے بھی تم اگر مسائل کا اخذ نہ کر سکو، استنباط استخراج نہ کر سکو، تو کیا کرو گے؟ تو کہا کہ پھر قیاس ہے، اجماع امت ہے، ان دونوں چیزوں سے میں نکالوں گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا صحابی کے اس فعل سے کہ اگر کوئی صرف اپنے آپ کو اہل قرآن کہہ رہا ہے، جب بھی وہ مومن نہیں، کوئی اگر اپنے آپ کو اہل حدیث کہلا رہا ہے، جب بھی وہ مومن نہیں۔ تو لفظ سب سے بڑی بات تو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا چھوڑیے، توبہ کیجئے، توبہ کیجئے، توبہ کیجئے۔ اہل قرآن، اہل حدیث، یہ اسلامی نام نہیں ہے،
اسلامی نام اگر ہے تو وہ مسلمان ہے، آپ پکے سچے مسلمان بنیے۔ آئیے قرآن پاک میں ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں اور جو لوگ برائے نام اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، قرآن کے ذریعے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر کسی نے صرف قرآن کو مانا جب بھی کافر، اگر کسی نے صرف حدیث کو مانا جب بھی کافر۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں 5واں پارہ اور 5واں رکوع، اللہ ارشاد فرماتا ہے، یعنی پارہ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم میں، تو 5ویں رکوع میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کا کہا مانو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، پہلے واو کو سمجھے، واو عاطفہ، اللہ نے کیا کہا؟ پہلے اللہ کا کہا مانو اور رسول کا کہا مانو۔ تو گویا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں تو اللہ کا کہا نہیں مانتے۔ آپ نے پہلے کو چھوڑ دیا، پہلی سیڑھی کو، اور دوسری سیڑھی پہ چڑھ گئے، یعنی پھلانگ رہے ہیں، اور پھلانگنا انسانوں کی عادت نہیں ہے، پھلانگنا انسانوں کی عادت نہیں ہے، سیریلی آپ چلیے، پہلے 1 پڑھیے، پھر 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5، ایسا نہیں کہ آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا، لنگ مار دیا اور آگے بڑھ گئے حدیث کی جانب۔ لہٰذا مجھ کو جو اعتراض ہے اہل حدیث ہونے پر ہے کہ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث مت کہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اہل اسلام ہے، اہل ایمان ہے، اہل حدیث کبھی بھی نہیں کہے کوئی، ورنہ پھر آپ کا دیکھا دیکھی کوئی دوسرا فرقہ پیدا ہوگا جو کہے گا کہ ہم اہل قرآن ہیں، تو آپ ان لوگوں کو کیا کہیے گا؟ تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا کہا مانو، واطیعوا الرسول، اور رسول کا کہا مانو۔ اب چلے آئیے، بہت سے وہابی لوگ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جب قرآن ہے تو پھر ہم کو حدیث کی کیا ضرورت ہے، یا پھر جب اللہ کا فرمان ہے تو حدیث رسول کی کیا ضرورت ہے، یا حدیث رسول ہے تو قرآن کی کیا ضرورت ہے۔ سب کے سب گمراہ کن بات ہیں، گمراہ کن جملہ ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اہل حدیث لوگ یہ بھی لعن طعن کرتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ تو تقلید کرتے ہیں، ہم لوگ غیر مقلد ہیں، ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، چاروں اماموں سے، خواہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، یا امام مالک ہوں، ہم کسی چاروں امام میں سے کسی کی اقتداء نہیں کرتے، اور دلائل میں کیا پیش کرتے ہیں؟ ارے ہم تو بس صرف اللہ کی مانتے ہیں۔ جو لوگ ایسا کہیں گے وہ بھی کافر ہیں۔ اس کے دلائل کیا ہیں؟ کیا میں اپنے یعنی شرف زبانی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں؟ ایسا بھی کچھ بھی نہیں، اللہ خود کہتا ہے۔ آپ پہلے قرآن کو سمجھیں، قرآن پاک ببانگ دوحل اعلان کر رہا ہے، آپ دن کے اجالے میں قرآن کو پڑھیں، رات کی سیاہی میں پڑھیں، آپ اجالے میں پڑھیں، اندھیرے میں پڑھیں، قرآن کی آیت اور قرآن کی عربی عبارت یہ بتا رہی ہے کہ آپ اگر مومن بننا چاہتے ہیں تو اللہ کا بھی ماننا ہے، رسول اللہ کا بھی کہنا ہے، ماننا ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو لوگ حکم والے ہیں، جو حکم کرنے والے ہیں، اولو الامر ہیں، ان کی بھی بات مانیں۔ تو غیر مقلد لوگ یہ سمجھے کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کیا چیز ہے، اولو الامر کس کو کہتے ہیں؟ حکم والے۔ یہ کون ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اور اگر یہ اس سوال کا جواب آپ نے 1 مہینے میں دے دیا تو اور بہتر، نہیں تو 1 سال کا ٹائم رہا، نہیں تو صبح قیامت تک کا وقت رہا۔ اولی الامر کون ہے؟ تو لہٰذا اپنے ان ناجائز باتوں سے آپ رجوع کریں، توبہ کریں کہ بھئی ہم کو صرف حدیث ہی چاہیے اور حدیث پر ہی ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا، یہ بھی غلط چیز ہے۔ کوئی کہے کہ بھئی ہم اہل قرآن ہیں، اہل قرآن، لوگ اہل حدیث کہتے تو ہم اہل قرآن ہیں، کوئی کہے کہ نہیں صرف ہم اجماع پر ہی یعنی عمل کریں گے، کوئی کہے کہ ہم قیاس پر ہی کریں گے۔ لہٰذا ان چاروں کا نام، ان چاروں مجموعے کا نام قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع امت ہے، قیاس ہے، ان چاروں کا نام ایمان ہے۔ آپ نے اصول شاشی پڑھا ہوگا تو للعاقل تکفی الاشارہ، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ لہٰذا مجھ کو اسی پر ہی اعتراض ہے کہ اہل حدیث کہتے ہیں، اہل حدیث نہیں ہیں، قرآن کی روشنی میں یہ اہل خبیث ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیری مریدی کہاں لکھا ہوا ہے، احادیث کی روشنی میں ہم لوگوں کی نشاندہی کیجیے۔ تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا قرآن کی آپ نہیں مانیے گا؟ آپ نے کہہ دیا احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں مانتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی بولی کو بھی نہیں مان رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو قرآن پاک سے دلائل دے رہا ہوں، نص قطعی
اگر آپ سے میں پوچھوں کہ نس کیا چیز ہے تو آپ کہیے گا انسان کے بدن میں 360 نسیں ہیں، یا اس سے بھی زائد ہیں، یا کسی نے اور کہا ہے، مختلفی مسائل ہے، کئی ہزار کہا ہے، کسی نے 350 کہا ہے۔ بہرحال انسانی بدن میں جو نس ہے وہ الگ نس ہے، جس میں خون کی گردش ہوتی ہے، خون کی یعنی روانی ہوتی ہے، خون کا چلا چل ہوتا ہے، خون جاری و برساری ہوتا ہے، وہ نس نہیں۔ یہاں نون اور صاد یہ نس ہے، جس کو ہم دلائل کہتے ہیں، حجت کہتے ہیں، برہان کہتے ہیں، نس قطعی کہتے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی اہل علم کے علاوہ، ذی علم، ذی فہم، ذی شعور کے علاوہ، اہل علم کے علاوہ، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی تفاخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھئی نس کی تعریف کیجئے، نس کسے کہتے ہیں؟ تو النص ما سیق الکلام لأجلی، النص ما سیق الکلام لأجلی، آپ نے یعنی اصول شاسی پڑھا ہے، کچھ اور کتابیں آپ نے عربی گرامر کی پڑھی ہیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نص وہ ہے جس کی وجہ سے کلام جاری کیا گیا، النص ما سیق الکلام لأجلی۔ اب نص کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ تو نص کا ڈیفینیشن ہوا، نص کی تعریف ہوئی، اور نص کی کتنے اقسام ہیں تو کہتے ہیں 4 ہیں: دلالت النص، عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص۔ بات طویل سے طویل تر ہو جائے گی، لہٰذا اختصار کے ساتھ میں یہ عرض کر دوں کہ آپ سب سے پہلے نص قطعی کو سمجھیے، اللہ کی بولی کو، اس یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے آپ پیری مریدی کا ثبوت آپ لے لیں۔ آئیے آپ کو میں بتاتا ہوں، قرآن پاک آپ نماز میں بھی تلاوت کرتے ہیں، سورہ فتح آپ نے پڑھی ہے، 26واں پارہ سورہ فتح، نواں رکوع، اللہ ارشاد فرماتا ہے: یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کیا، یا آپ کے ساتھ بیعت کیا، یبایعونک، ان الذین یبایعونک، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جن لوگوں نے آپ کے پاس بیعت کیا، تو انما یبایعون اللہ، گویا کہ جن لوگوں نے آپ کے پاس بیعت کر رہے ہیں، آپ کے پاس نہیں کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، جزئی نیست، یعنی اس بات کے علاوہ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے پاس یا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور میں انہوں نے بیعت کیا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ علیہ السلام، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے بیعت کیا، تو گویا کہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے بیعت نہیں کیا، انما یبایعون اللہ، جزئی نیست کہ ان لوگوں نے اللہ سے بیعت کیا۔ کیوں؟ پھر اللہ کہتا ہے انما یبایعون اللہ کے بعد ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ، ید کا معنی ہاتھ، اللہ کا معنی اللہ، اس میں جرات، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہم، ان لوگوں کے ہاتھ کے اوپر میں ہے۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے پیری مریدی کے دشمن اور آدائے قرآن، آدائے حدیث، اور یعنی فعل رسول کے مخالف، فعل رسول کے مخالف، یہی تو پیری اور مریدی ہے، یہی تو بیعت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ تو قرآن پاک میں کیا ہے؟ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے بیعت کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کے پاس، تو انما یبایعون اللہ، ان لوگوں نے اللہ کے پاس بیعت کیا، یا اللہ کے روبرو، اللہ کے حضور میں بیعت کیا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ کے اوپر میں ہے۔ اس آیت سے تو یہ ثابت ہوا، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تو 90 رکوع میں ہے، اور 11ویں رکوع میں اللہ ارشاد فرماتا ہے: لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق کے لام کا معنی ہی ضرور، بے شک، لام تاکید ہے، اور قد کا معنی بھی تحقیق، یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ لام تاکید بھی لا رہا اور قد بھی لا رہا ہے، یعنی کتنا امپورٹنٹ چیز ہے، کتنی اہم ترین شے ہے۔ اللہ کہتا ہے لقد رضی اللہ، تحقیق، یقیناً، بلا ریب، بلا شک و شبہ، یعنی اس میں کوئی شکوک و شبہات کی بات ہی نہیں ہے۔ لقد رضی اللہ، تحقیق کہ اللہ راضی ہے، عن المؤمنین، مومنوں سے۔ اب آئیے، نماز پڑھنے والے تو سبھی مومن ہیں، روزہ رکھنے والے سبھی ایمان والے ہیں، مدرسہ بنانے والے، داڑھی والے، ٹوپی والے، علماء، غیر علماء، عابد و زاہد، سبھی تو مومن ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے لقد رضی اللہ، اللہ اس مومن سے راضی ہے، اذ یبایعونک، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب کہ وہ آپ کے پاس آ کر کے بیعت کر رہے ہیں۔
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، پیڑ کے نیچے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے جن لوگوں نے بیعت کیا، اسی کو تو پیری اور مریدی کہتے ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس پیڑ کے نیچے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے، یعنی حج کے یعنی اجازت و پرمیشن کے لیے، اور کسی نے آ کر کے کہہ دیا تھا کہ ان کو روک لیا گیا ہے یا ان کو شہید کر دیا گیا ہے، اس وقت آقا کریم علیہ تحیۃ و ثنا نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیعت کا انتظام فرمایا، اور سارے صحابہ نے بیعت کیا، میرے آقا نے بیعت کروایا، پتہ یہ کیا چل رہا ہے، اور اللہ نے بھی اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اگر پیری مریدی جائز نہ ہوتا، بیعت اگر جائز نہ ہوتا، شرک و کفر ہوتا، تو گویا کہ یہ کبھی بھی نبی پاک ایسا نہیں کرتے، اور اللہ اپنی رضامندی کا اظہار بھی نہیں کرتا جب تو اللہ کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اور اللہ نے جان لیا جو کچھ ان لوگوں کے دلوں میں ہے، اللہ نے اپنے علم کا بھی اظہار کیا، اور فانزل السکینۃ علیہم، اور پھر اللہ نے ان لوگوں پر قرار نازل کیا، اطمینان نازل فرمایا علیہم، واصابہم فتحا قریبا۔ حضرات للعقل تکفی الاشارہ، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، اگر اور بھی میں دلائل دینا چاہوں تو بے شمار دلائل ہیں، لیکن وقت یعنی زیادہ نہ ہو جائے، اس لیے طوالت کے خوف سے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور یہ بتا دوں کہ بیعت کا کیا معنی ہے۔ بیعت کا معنی ہے یعنی بیعت کا معنی کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ بیعت کا معنی ہے بک جانا، بیعت کا معنی ہے بک جانا یا پختہ ارادہ کر لینا۔ یہ بیعت اور پیری مریدی، یہ سورہ فتح میں 26 پارے میں اللہ نے وہ کہہ دیا، اور بیعت کا معنی بھی جو ہم نے کہہ دیا، گویا کہ پیر صاحب سے جو ہم نے وعدہ کیا اس وعدے پر قائم و دائم رہیں گے، نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، حج کا کرنا، زکوٰۃ کا دینا، اور ہر اوامر و نہیں پر سب پر عمل پیرا ہو جانا۔ یہ کیا ہے؟ بیعت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تجدید بیعت بھی ہوتا ہے، بیعت بھی ہے، تو اور یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کر کے بتا دیا، اللہ نے اپنی رضا کا اظہار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ پھر کبھی اگر موقع ملا تو اس سلسلے میں گفتگو ہوگی، اور بڑی جلدی میں اور شارٹ میں ایک چیز اور عرض کر دوں کہ 8واں نمبر کا سوال تھا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے سلسلے میں یعنی کسی نے سوال کیا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں باغی جماعت شہید کرے گی، تو یہاں باغی جماعت سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو اور ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ باغی کسے کہتے ہیں۔ باغی یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، باغیٌ فاعل کے وزن پر ہے، باغیٌ فاعل وزن مل رہا ہے، یعنی باغی کہتے ہیں بغاوت کرنے والا، اور اصطلاح شرع میں کہتے ہیں جو امام برحق پر ناحق خروج کرے، جو امام برحق پر ناحق خروج کرے اسے باغی کہتے ہیں۔ جو امام برحق ہیں، جو صحیح شریعت کی دکشا اور شکشا دے رہے ہوں، اور اس کے شکشا سے لوگ شکشت ہو رہے ہیں، اس کے دکشا سے لوگ دکشت پا رہے ہیں، تو گویا کہ یعنی ایسے امام برحق کے تعلق سے اگر کوئی بغاوت کر رہا ہے تو وہی باغی ہے۔ جو امام برحق پر ناحق خروج کرے اسے باغی کہتے ہیں، اور لفظ باغی کیا ہے؟ اس میں فاعل کا صیغہ ہے بغاوت کرنے والا، اور جو لوگ امام برحق پر ناحق خروج کرے اور اسی بغاوت میں مارا جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ نہ اس کو غسل دیا جائے نہ اس کو کفن پہنایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اچھی اور سچی باتوں پر ہم سبوں کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اے آنکھ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، 2 اشک کافی ہیں اگر اثر کریں، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا، خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، حیات باقی تو ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ باقی 4 سوال کے جوابات آئندہ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ آپ لوگ اچھے سے رہیں اور دعا کریں۔